وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی معزز، قابل قدر، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سورۃ البقرہ سے ہمارے درس کا خلاصہ کہ اللہ کریم نے ابتدا میں 3 طبقوں کا ذکر کیا، کامل مومنین کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، اور اللہ کریم نے کامل مومنین کی تعریف فرمائی اور کافروں اور منافقین کی تردید فرمائی. پھر دوسرے رکوع سے اللہ کریم نے ان تینوں طبقوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تم عبادت کرو اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر اللہ کریم نے یہاں پہ 3 عقیدے ذکر فرمائے جو بنیادی عقیدے کہلاتے ہیں. 2 عقیدوں پر ہماری گفتگو ہو گئی. پہلا عقیدہ عقیدہ توحید تھا، دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت تھا جس پہ ہماری گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی، اور آج تیسرے عقیدے کا اجمالی ذکر ہوگا جو عقیدہ ہے قیامت کا. اس بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ اے دنیا والو، تم اللہ رب العزت کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. اللہ کریم نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ کریم تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کی طرف اور اپنے وجود کی طرف متوجہ کیا، اور اللہ کریم نے انسان کو مخاطب کیا، اے انسان، تم اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہو، یعنی اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ حالت تو تمہاری یہ ہے کہ تمہاری ابتدا مردہ تھی. جب تم ماں کے پیٹ میں تمہارے وجود نے قرار پکڑا تھا تو تم مردہ تھے، اس لیے کہ انسان ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل طے کرتا ہے. پہلے 40 دن نطفہ کی صورت ہوتی ہے، اگلے 40 دن وہ نطفہ خون کے لوتھڑی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس خون کے لوتھڑے سے گوشت بنتا ہے،
اور پھر اس گوشت میں ہڈیاں جس سے انسان کا ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر 4 مہینے گزر جانے کے بعد انسان کے بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور تقریباً 5 ماہ تک یہ زندہ انسان ماں کی پیٹ میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب اللہ کریم نے اس کی طرف متوجہ اس لیے فرمایا کہ گرمیوں کے موسم میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، اس کے دروازے اور روشن دان بند کر دیے جائیں، اندر پنکھا بھی نہ چل رہا ہو، وہاں پہ بندے کا دم گھٹتا ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے انسان تو دیکھتا نہیں ہے کہ ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا سا، وہاں پہ روشنی کا انتظام نہیں، وہاں پہ ہوا کا انتظام نہیں، اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام نہیں، لیکن اس کے باوجود 5 مہینے تک تو ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لیتا ہے، وہاں تیری خوراک کا انتظام بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حالت میں جب ماں کی پیٹ میں تو 9 مہینے مکمل کرتا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو اپنی زندگی اس دنیا میں گزار لینے کے بعد پھر ایک وقت تجھ پہ آئے گا، ثم یمیتکم، کہ اللہ کریم دوبارہ تجھے مار دے گا، تجھے موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر تجھے زندہ کرے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو زندہ کرنا موت کے بعد قرآن مقدس نے جس زندگی کا ذکر کیا ہے یہ قبر کی زندگی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ قیامت کی زندگی کو اللہ کریم نے رجوع الی اللہ سے بیان کیا، اور اس سے پہلے جو فرمایا ثم یحییکم کہ مرنے کے بعد تجھے زندہ کروں گا، یہ مرنے کے بعد کی زندگی یہ قبر کی زندگی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ موت کا معنی مر جانا، مٹ جانا، مک جانا، نسیہ منسیہ ہو جانا، بھول جانا، بھلایا جانا نہیں، بلکہ موت کا معنی ہے انتقال زندگی۔ جیسے ہم اعلانات سنتے ہیں تو ہم اعلان میں یہ الفاظ سن رہے ہوتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کا والد انتقال کر گیا ہے، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو گیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے تبدیلی کر لی ہے۔ اور یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ روح اور جسم دونوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا میں روح اور جسم کے مجموعے نے مل کر اچھے کام کیے تو جنت میں نعمتوں کی لذت، قبر میں نعمتوں کی لذت یہ جسم اور روح یہ دونوں محسوس کرتے ہیں، اور اگر یہ جسم نیکوکار نہیں تھا، اس روح اور جسم نے مل کر دنیا میں بدکاریاں کی، گناہ کیے، اور گناہ کرتے کرتے حتیٰ کہ ارتکاب کفر کیا، تو قبر میں جو زندگی حاصل ہوگی یہ زندگی روح اور جسم کے مجموعے کے ساتھ ہوگی، یہ تکلیف بھی روح اور جسم دونوں برداشت کرے گا۔ یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ آج ہمارے ہاں جیسے دیگر مسائل اور عقائد میں کچھ طبقات اختلاف رکھتے ہیں، تو اس عذاب قبر یا ثواب قبر یا حیات قبر کے بارے میں بھی لوگ اختلاف کرنے لگ گئے۔ جو بندہ عذاب قبر کا سرے سے انکار کرے، ملحدین نے پہلے انکار کیا، اب بھی کرتے ہیں کہ عذاب قبر، ثواب قبر کوئی چیز ہے ہی نہیں، سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ تو دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہیں۔ کتابوں میں یہ عقیدہ مذکور ہے اور ان پہ یہ حکم بھی لگایا گیا ہے کہ جو بندہ عذاب قبر کا سرے سے انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ آج کل ہمارے اندر مسلمانوں میں کچھ طبقات ایسے ہیں جو عذاب قبر کا سرے سے انکار تو نہیں کرتے، لیکن جس طرح قرآن مقدس سے، احادیث مبارکہ سے عذاب قبر، ثواب قبر یا حیات قبر ثابت ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں عذاب قبر بھی ہوگا، ثواب قبر بھی ہوگا، لیکن
عذاب یا ثواب صرف روح کو ہوگا، جسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے وہ فوراً علیین میں پہنچ جاتی ہے، جو کہ جنت کا ایک مقام ہے، وہاں پر اس کو نعمتوں کی لذت حاصل ہوتی ہے، یہی اس کا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نیک نہیں تھا، بدکار تھا، گناہگار تھا، اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو سجین میں پہنچتی ہے، جو دوزخ کا ایک مقام اور ٹھکانہ ہے، تو وہاں پہ اس کو عذاب کی تکلیف، عذاب کا درد محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ نظریہ یہ نظریہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب اس دنیا میں روح اور بدن دونوں رہے، نیک عمل کیا تو روح اور بدن دونوں نے کیا، اور اگر بدکاری کی، گناہ کیا، برا عمل کیا تو روح اور بدن دونوں نے کیا، تو انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب نیک عمل میں یا برے عمل میں دنیا میں روح اور جسم دونوں برابر کے شریک رہے، تو قبر میں بھی اگر نعمتوں کی وجہ سے لذت حاصل ہو تو وہ بھی روح اور جسم دونوں کو ہو، اور اگر وہاں پہ عذاب کی تکلیف اور درد ملے تو وہ بھی روح اور جسم دونوں کو ملے۔ اب ہمارا موضوع چونکہ تفسیر ہوتا ہے اور قرآن مقدس کا درس ہوتا ہے، مستقل عقائد نہیں، ورنہ عقائد کی کتابوں میں متعدد دلائل اس بات پہ موجود ہیں کہ عذاب قبر بھی برحق، ثواب قبر بھی برحق، روح اور جسم دونوں کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے، اور اس پر بے شمار دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ۔ تو فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ کریم تمہیں مارے گا، تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا قبر میں، ثم الیہ ترجعون، اور پھر جب قیامت کا وقت ہوگا، قیامت آئے گی تو پھر تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہاں پہ پھر تفصیلی فیصلہ ہوگا، کس بندے نے کہاں پہ کون سا عمل اچھا کیا، کس بندے نے کہاں پہ نافرمانی کی، کس نافرمانی کی کتنی سزا ہے، اور کس نیکی کا کتنا بدلہ ہے، وہ سارے کے سارے تفصیلی حساب کتاب پھر قیامت کے موقع پہ ہوں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم، اللہ کریم نے پھر بندے کو متوجہ کیا کہ اے انسان، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ زمین کے اوپر اللہ کریم نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں، ثم استوى الى، اللہ کریم نے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری بنائیں، ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ کریم نے یہ 7 آسمانوں کو وجود دیا جو برابر ہیں، ایک ہی سطح جیسے ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کس چیز کو کیسا بنانا ہے، کہاں بنانا ہے، کتنا بنانا ہے، ان ساری چیزوں کا جب خالق اللہ، تو عبادت بھی پھر اللہ کریم کی کرنی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس آیت سے پہلے تھوڑی سی تفسیر اس آیت کی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ کریم نے تمہارے لیے زمین میں ان ساری چیزوں کو بنایا، تو اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ بعض چیزیں بظاہر فائدہ مند نظر آتی ہیں اور بعض چیزیں انسان کو بظاہر نقصان دہ نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، کوئی چیز بھی انسان کے نقصان کے لیے روئے زمین پہ اللہ کریم نے نہیں بنائی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ذہن میں کہ اللہ کریم نے سانپ بھی بنائے، اللہ نے بچھو بھی بنائے، یہ تو ساری کے سارے نقصان دہ مخلوق ہے، اس کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ سانپ اور بچھو بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں۔ اب سانپ اور بچھو کا فائدہ کیا ہے یہ تو حکیم لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کیا کیا چیزیں تیار ہوتی ہیں، کیا کیا طریقہ استعمال ہوتا ہے،
ان کو کیسے پکڑا جاتا ہے، کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، کیسے زندہ رکھا جاتا ہے، اور کیا کیا فوائد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ حکمت کی کتابوں میں مستقل باب اور عنوان ہے۔ اور جو میرے اور آپ کے لیے نفع، جو مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ سکتا ہے بغیر حکمت سیکھے، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ قبر کا ذکر فرمایا اور عذاب قبر کا ذکر فرمایا، تو ایک روایت میں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار آدمی پہ قبر میں ایسے زہریلے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں کہ اگر وہ ایک زہریلا سانپ زمین میں ایک پھنکار مارے، ایک سانس لے، یہ روئے زمین پر کوئی سبزہ باقی نہ رہے، اتنا زہریلا سانپ۔ اب اگر اس دنیا میں ہم نے سانپ نہ دیکھا ہوتا تو ہم عبرت حاصل کیسے کرتے؟ اس روئے زمین پہ چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، وہ کئی سانس لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود زمین ہری بھری، اس کے باوجود سبزہ خشک نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ انسان کو بھی کاٹ لے تو اس کی بھی موت واقع نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹا سا سانپ اللہ کریم نے اس دنیا میں پیدا کر کے مجھے اور آپ کو بطور عبرت کے بتایا کہ دیکھو یہ چھوٹا سا سانپ ہے جس کی پھنکار سے سبزہ خشک نہیں ہوتا، جس کے کاٹ لینے سے بھی بعض دفعہ بندے کو موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس سانپ سے احتیاط کی جاتی ہے، سانپ کو مارا جاتا ہے، سانپ سے بچا جاتا ہے۔ یاد رکھنا قبر میں اس سے بھی بڑے سانپ ہوں گے، سائز میں اس سے بڑے ہوں گے، رنگ سے اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے، اور زہر میں اتنے زہریلے ہوں گے کہ ایک پھنکار مارے گا تو زمین کا سبزہ خشک ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم نے دنیا میں سانپ دیکھا نہ ہوتا، دنیا میں بچھو دیکھا نہ ہوتا، وہ سانپ اور بچھو کا تصور ہم کیسے کرتے، ہم اس سے عبرت حاصل کیسے کرتے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ نفع صرف اس چیز سے حاصل ہو جو ہمارے پیٹ میں داخل ہو، نفع صرف اس چیز سے حاصل ہو جو ہمیں زندگی میں سہولت دے، جو ہمیں زندگی میں عافیت دے، بلکہ نفع اس چیز سے بھی حاصل ہوتا ہے جس چیز سے بندہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ سانپ بھی بے فائدہ نہیں، بچھو بھی بے فائدہ نہیں۔ پھر آسمان بھی ہمارے فائدے کے لیے، اور اللہ کریم نے 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیسے بنائے؟ اللہ بخوبی علم رکھنے والا ہے اس کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ کریم نے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ابو الانسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کا وجود تھا، اور فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے۔ تو اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اور نائب کا مطلب یہ ہے جو اللہ کریم سے احکامات حاصل کرے اور پھر بندوں تک پہنچائے اور بندوں پہ نافذ کرے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام جو 1,24,000 کم و بیش کی تعداد میں آئے، ان سب کا یہی کام تھا، رب سے پیغام لیتے، امت تک پیغام پہنچاتے، امت پہ پیغام نافذ کرتے۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ کریم نے فرشتوں سے یہ مذاکرہ کیا تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے بندے کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گا اور زمین میں جا کر خون بہایا کرے گا، قتل و غارت گری کیا کرے گا؟
تو اللہ کریم نے اور فرشتے کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم پیدا کرنے لگے تو فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو ایسے بندے کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، زمین میں جا کر خون خرابہ کرے گا؟ اس سے مراد صرف آدم علیہ السلام کی ذات نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک آنے والے انسان۔ تو انسان کی ذات کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ یہ خون بھی بہایا کرے گا، یہ زمین میں فساد کرے گا، اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسا ہو رہا ہے، آج انسان نے زمین میں فساد بھی مچایا ہوا ہے، خلاف شریعت امور کا ارتکاب کر کے، اور قتل و غارت گری بھی عام ہے۔ تو فرشتوں نے یہ اعتراض اللہ کریم کے سامنے یہ اشکال پیش فرمایا، تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان جا کر زمین میں خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا؟ اس کا جواب دیا ہے مفسرین نے۔ نمبر 1 کہا فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے، وجود سے تقریباً 2000 سال پہلے اس دنیا میں صرف جنات آباد تھے، اور جنات زمین میں فساد مچاتے رہے، تو جنات پر انسان کو قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ اشکال پیش کیا کہ یہ انسان بھی تو خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا۔ نمبر 2 فرشتوں، چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھیں اور فرشتے لوح محفوظ کو دیکھتے رہتے تھے، تو جو اللہ کریم کے علم میں تھا اللہ کریم نے اس کو لوح محفوظ میں اپنی شایان شان لکھا، فرشتوں نے اس کو پڑھا تو پھر اعتراض کیا کہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے۔ نمبر 3 فرشتوں کو جب پتہ چلا کہ انسان کا مادہ وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جنات نار سے پیدا ہوئے، جنات آگ سے پیدا ہوئے، اور فرشتے ایک خاص قسم کے نور سے پیدا ہوئے، میں تھوڑا آگے جا کے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور انسان کو اللہ کریم نے پانی، مٹی، ہوا اور آگ ان چاروں کے مجموعے سے بنایا۔ ان عناصر اربع میں ایسی چیزیں ہیں، ان میں ایسا خاصہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے میں فساد کا پہلو بھی آ سکتا ہے، امن کا پہلو بھی آ سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے اشکال کیا کہ جب ان عناصر اربع سے انسان کو بنا رہا ہے اور ان عناصر اربع میں شرارت کا مادہ بھی ہے تو یہ انسان بھی خون خرابہ کرے گا، اس لیے فرشتوں نے اللہ کریم کے سامنے یہ اشکال پیش کیا۔ تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان میں گناہ کا مادہ بھی ہے، ان میں شرارت کا مادہ بھی ہے، ان میں نیکوکاری کا مادہ بھی ہے، شرافت کا مادہ بھی ہے، لیکن امتحان تو تب ہو سکتا ہے جب شرارت کا مادہ بھی ہو اور شرافت کا مادہ بھی ہو، پھر شرارت کے مادے کو ترک کر کے انسان شرافت اختیار کر لے، کمال تو تب ہے۔ فرشتوں میں تو شرارت کا مادہ ہی نہیں ہے، فساد کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ کریم نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کا کام تسبیح و تحمید ہے، وہ تو کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، بس ایک اللہ کی حمد و ثنا ان کا کام ہے۔ اور بعض فرشتے اللہ کریم نے رحمت والے بنائے جو اللہ کریم کے نیکوکاروں پر رحمت نازل کرتے ہیں، بعض پیغام پہنچانے کے لیے جو انبیاء تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور بعض اللہ کریم نے کفار و فساق و فجار و منافقین پہ لعنت کرنے کے لیے پیدا فرمائے ہیں، ان کا کام ہے اللہ کی طرف سے ان بدبخت لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو شرارت کا مادہ اللہ کریم نے ان میں رکھا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہارا وجود، تمہاری تخلیق
کس مادے سے ہے، انسان کی تخلیق کس مادے سے ہے، پھر انسان شرارت کو چھوڑ کے شرافت والے کام کرے گا تو میرا محبوب بن جائے گا، جو شرارت والے مادے کو اختیار کر کے شرافت والے مادے کو چھوڑ دے گا، ایسے بندے کے لیے میں نے انجام بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو بلایا اور تمام چیزوں کے اللہ کریم نے نام سکھا دیے۔ مثلاً یہ کمرہ ہے، یہ چٹائی ہے، یہ دری ہے، یہ جائے نماز ہے، یہ مائک ہے، وہ دہی ہے، وہ دودھ ہے، وہ فلاں چیز ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں استعمال انسانی ضرورت کی تھیں، اللہ کریم نے ان ساری کی ساری چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے جناب آدم علیہ السلام کو سکھائے، جو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرشتوں کو کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتو جن چیزوں کے نام میں نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں ذرا تم بھی سناؤ، تم نے سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھے؟ تو فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو چیز تو نے سکھائی ہے ہمیں، تسبیح و تحمید، حمد و ثنا، ان چیزوں کے علاوہ ہم تو کسی چیز کا نام نہیں جانتے، ہم کسی اور چیز کو نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کریم نے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو، پھر فرشتوں سے سوال کیوں کیا؟ نام کس کو سکھائے؟ آدم علیہ السلام کو۔ سوال کس سے کیا؟ فرشتوں سے کیا۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام نے نام سنا دیے، فرشتے نام نہ سنا سکے، وجہ؟ ایک ہی مجلس میں نام سکھائے گئے، فرشتے بھی سن رہے تھے، آدم علیہ السلام بھی سن رہے تھے، پھر آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام سیکھ لیے، فرشتے نہ سیکھ سکے، اس کی وجہ؟ پہلی بات کہ آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے گئے تھے وہ چونکہ فرشتوں کے سامنے سکھائے گئے تھے، اور اللہ کریم فرشتوں کے سامنے یہ بات باور کرانا چاہتا تھا کہ جو مخلوق پیدا کر رہا ہوں وہ تم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جو نام تمہارے سامنے بھی پکارے گئے وہی نام آدم علیہ السلام کے سامنے لیے گئے۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام یاد کر لیے، تم نے کسی ایک چیز کا نام بھی یاد نہیں کیا، تو یہ انسانیت کی مخلوق جو میں نے بنانی ہے، یہ مخلوق تم سے بڑھ کے مخلوق ہوگی، تم سے زیادہ فضیلت والی ہوگی، تم سے افضل ہوگی۔ نمبر 2، فرشتے سنا کیوں نہیں سکے؟ جواب، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے سکھائے وہ ضرورت تھی آدم علیہ السلام کی، فرشتوں کی ضروریات نہیں تھی۔ تو جو چیز جس کی ضرورت نہ ہو اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، تو فرشتوں کی ضرورت کی یہ چیزیں نہیں تھیں۔ دودھ دہی سے فرشتوں کو کیا لینا، کمروں سے، چٹائی سے، دسترخوان سے، تو اس لیے فرشتوں نے توجہ ہی نہیں کی، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات، جب آدم علیہ السلام کی ضرورت کی یہ چیزیں تھیں، فرشتوں کے سامنے رکھی گئیں، تو فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی غیر چیز کا ذکر ان کے سامنے کرنا جس کا ان کو مطلب سمجھ بھی نہ آ سکے۔ جیسے اسکول میں ایک بچہ جاتا ہے پرائمری کے بعد مڈل کلاس کا، مڈل یا اس سے اوپر والا لڑکا، جب وہ ریاضی کی کلاس میں بیٹھتا ہے، ٹیچر اسکول میں آتا ہے اور وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پہ وہ مختلف شکلیں بناتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مثلث ہے، یہ مربع ہے، یہ مخمس ہے، یہ مسدس ہے، یہ مستطیل ہے، یہ دائرہ ہے، یہ چوکور ہے۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے 6ٹھی میں، 7ویں میں، 8ویں میں کچھ نہ کچھ جیومیٹری پڑھی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزوں کو بسہولت سمجھ رہا ہوتا ہے۔
اب اگر ایک انجان بابا جس نے کبھی اسکول کا دروازہ ہی نہ دیکھا ہو وہ اس کلاس میں بٹھا دیا جائے، یا پرائمری لیول سے نیچے کا طالب علم اس کلاس میں بٹھا دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے بتا یہ بورڈ پہ کیا بنا ہے، تو اس نے جواب کیا دینا ہے؟ تو آدم علیہ السلام اسٹوڈنٹ تھے ان چیزوں کے، آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی ان چیزوں کی، اس لیے آدم علیہ السلام تو سمجھ سکے، اور فرشتوں کی ان چیزوں کی طلب نہیں تھی، فرشتوں کی ضروریات نہیں تھی، اس لیے فرشتے اس چیز کو نہیں سمجھ سکے۔ فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب تو ان چیزوں کو نام لے، تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام ذکر فرمائے۔ قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں کے اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں ظاہر نظر آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو پھر اللہ کریم نے انسان کو وجود دیا، جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود دیا، فرشتے خاموش ہو گئے، فرشتوں کا اعتراض ختم ہو گیا، پھر اللہ کریم کے سامنے انہوں نے اپنا اشکال نہیں دہرایا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جب بات بندے کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد کیلو کال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بات سمجھ میں آئی، جب بندہ کوئی بات سمجھ رہا ہو، کوئی طالب علم کلاس میں بیٹھا ہو، استاذ کوئی بات سمجھا رہا ہو، کسی طالب علم کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بڑے ادب سے استاذ سے پوچھ لے، لیکن جب بات سمجھ میں آ جائے پھر کیڑے نہ نکالے۔ یہ حفظ کے مدارس میں ایسا نہیں ہوتا، کتب میں ایسا چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی عالم دین کے مجلس میں عوام الناس بیٹھی ہے، جمعہ کا بیان ہو رہا ہے یا جیسے ہمارا درس اب ہو رہا ہے، تو دوران درس دوران بیان اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس میں خامخواہ کیڑے نکالنے کی ضرورت اور گنجائش نہیں نکالنی چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا، اس وجہ سے کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کی نام بھی سکھا دیے، اور اللہ کریم نے انسان کی برتری فرشتوں کے سامنے ثابت کر دی، فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دی، پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ چلتا رہے، ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آئندہ درس جو ہے آدم علیہ السلام کے سجدے سے کریں گے، کہ فرشتوں کو حکم اللہ نے کیوں دیا، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا تو شیطان نے کیوں نہ کیا، شیطان کیا فرشتہ تھا کہ اس نے نہ کیا تو اس کا یہ انجام ٹھہرا۔ بہرحال یہ تفصیلی بات ہے انشاءاللہ آئندہ درس سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔